سمجھے آپ؟ صاف صاف خاتم الانبیاء کا مقام خود سید الانبیاء ہونے کو ہے، لیکن مصنف نے صاف صاف تشریح کی، یہ مقام کا تقاضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے رسول بھی خلیل اللہ ہیں۔ ان اللہ اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا، کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ حدیث سے بات واضح ہوئی، جو لوگ کہتے ہیں کہ خلیل صرف ابراہیم ہے، تو خلیل کے معنی دوست۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح دوست نہیں کرتا، بلکہ مطلب ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، یہ مطلب ہے، اللہ چاہتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو انسان دوسرے کی دوستی کرتے ہیں نا، ویسا نہیں ہوتا۔ جیسا یہ اللہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی لوگوں کو محبت کرتا ہے، کیا مطلب اس کو بولو؟ اللہ کی محبت کرتا کیا متقی سے محبت کرتا ہے تو ویسا سمجھو۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ۔ پاک یحب المتطہرین، پاک لوگوں کو محبت کرتا ہے تو کیسا اللہ کی محبت ایسے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کو چاہتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ابن عباس کی روایت حدیث میں ان ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم بے شک اللہ کے خلیل ہیں، وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخر، یہ فخر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرا جو مقام ہے بیان کر رہا ہوں اللہ کے کہتے ہیں۔ وہ حبیب رب العالمین، آپ اللہ کے جو رب العالمین کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول پیغمبر آخر الزمان ہیں، تو آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ گمراہ ہے، خواہ کسی قسم کی نبوت ہو، کوئی تعویل پیش کرے، اس کی کوئی دلیل تعویل نہیں سنی جائے گی۔ اس کا وہ محشر ہوگا جو مسلم کذاب کا ہوا۔ تو مسلم کذاب ایک آدمی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ابوبکر صدیق کی زمانے دلیل نہیں پوچھی، قتل کر دیا اس کو۔ تجھ سے نہیں بیٹھے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو پوچھتے بیٹھے، دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ ابوبکر صدیق دھیر صاحبانے سے کوئی دلیل نہیں مانگی، اس سے یہ نہ پوچھا کہ تو کیسا نبی ہے، تو ذلی نبی ہے کہ مستقل نبی ہے، تشریح ہے غیر تشریح ہے، یہ کرا دینا قادیانی، بلکہ اس سے قتال کیا، اس کو قتل ہی کر دیا۔ اس کی جماعت کو قتل کیا، باقی بندوں کو گرفتار کیا، ان کو غلام لوڈے بنا لیے، جو ان کے گروہ کے لوگوں کو مجاہدین میں تقسیم کیا۔ اس کار سے معلوم ہو گیا کہ آپ کے بعد بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا یہی حکم ہے، خواہ مسلم کذاب ہو یا مرزا قادیانی ہو۔ تو ابھی یہ لوگ جو ہے اپنی جو ہے اسی گمراہ حرکت ابھی کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے اسلام کے دشمن عیسائی یہودی ان کی طرف سے پیسے ملتے رہتے ہیں۔ کہاں سے کرتے ہیں انہوں کو؟ تو پیسے ملتے کرتے رہتے، کتنا کریں گے اور تب پیسے ملتے رہتے۔ راج حسن سے ایک مولانا ہے، مجھے خط لکھتے رہتے ہیں، لیکن قادیانی لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں یہاں پر۔ میں جب میڈیکل کالج میں تھا، گلبرگہ میں تھا، تو ہمارا کلرک تھا قادیانی، استاد، اس کا نام استاد تھا اس کا۔ نہیں سب ہمیں قادیانی مسلمان کہتے، قادیانی مسلمان کا ہوتا ہے، قادیانی لوگوں کو کنفیوژ کرتے، قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتا، قادیانی کافر ہو سکتا ہے، قادیانی کافر ہے۔ تو کون سا گاؤں ہوا تھا سو نظر اس کو تو مناظرہ ہوا تھا، نہیں وہاں کون سے تمہارے افضل پور میں، نہیں اس کی بات تو بازو کون سا گاؤں ہے ماں کا نہیں بازو کون سا گاؤں ہے نا، تیماپور کا بنے، تیماپور کا رہنے والا تھا انہیں، تو اس کا بھائی قادیانی مبلغ تھا، قادیانی مبلغ تھا اس کا بھائی۔ دیکھو کچھ پیسے میرے بعد کیا کرتا ہوں، کم سب کچھ کام نہیں کر سکتے، چلو کرا۔ تو آج بھی جو ہے لوگ پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں، بھولے بھالے لوگوں کو بتاتے ہیں نہیں ویسا مطلب نہیں ہے، ویسا نہیں، ایسا نہیں، ارے ایسا قرآن حدیث کا وہی مطلب صحیح ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا، بس یہ تمہیں یہ پہلے گھٹ پکڑ لو، تم یہاں آ رہے ہیں میرے پاس بات سمجھ رہے ہیں، تم کو گمراہ ہونے کی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ کام یہ بات کو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے اس طرح سمجھا؟ قرآن حدیث ان کے سامنے نازل ہوا، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، حدیث نے اللہ کے لیے ان کو سنائی ہے۔
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے کے لوگ میرے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ، پھر تیسرا، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔ تو بتاؤ قرآن حدیث کا مطلب ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام سمجھتے ہیں؟ اللہ کرے کیا انہوں مسلمان کذاب کو سنے بھی نہیں، فوراً بس لگا دیا اس کو، قتل ہی کر دیا اس کو۔ تو یہ کام کرنا ہے، اس سے پوچھتے بیٹھنا کرنا نہیں ہے۔ تو آج جو ہے ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، نیرنے سے لوگ گمراہ کرتے رہتے ہیں مسلمانوں۔ تو یہاں جو ہے آپ کو جو ہے قرآن حدیث کا وہی مطلب لینا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھائے دین کو۔ کیا ایسا کیا کہ اللہ کے جو بھی تمہارے پاس کھلا نمونہ ہے نا اللہ کے رسول کا، اور کیا چاہیے تم کو؟ کوئی ادھر ادھر بھٹکتے تم لوگ، کوئی بھی کام چلا اللہ کے لیے ایسا کیا، صحابہ کرام کیا نہیں کیا، چھوڑو بس۔ تمہیں کیا کر ہمیں کیا کریں، اللہ کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو کتاب لا کے سنایا تھا نا میں نے آپ کو، کنز العمال 70 حدیثیں بیت کی، کل یا پرسوں، کب سنایا تھا؟ پرسوں اس کی ذکر میں آ گیا تھا نا۔ تو جو بھی آتے تھے بیت لیتے تھے اللہ کے رسول، تعلق ہو جاتا تھا، اصلاح کرنے کے لیے اپنی جتنی ضرورت ہے آتے تھے اللہ سے، اللہ کے ایمان لانے کے بعد جیسا اپنے دور دور رہتے تو کم آتے تھے، جتنا آتے تھے، پر آ کے اپنا پہلے تو ایمان لائے آتے تھے، پھر اللہ کے رسول کی ایک صحبت بھی کافی ہے اللہ کے رسول کی۔ تو ہم جو کر رہے ہیں یہ نبی طریقے پر کر رہے ہیں ہم لوگ، اور کیا کرنا چاہیے؟ اصول الفتاوی اس میں جو کیا لکھا ہوا مفتی عبدالرشید صاحب اس کے وہ ہیں، کہاں ہے کہ جو ہے گاؤں گاؤں گلی گلی جا کے دین کی تعلیم کو، اور کہاں ہے بتاؤ؟ اس کو ضرورت ہے انہیں آ کے سیکھے۔ وفد آتے تھے اللہ کے پاس، فلاں کا وفد آیا، فلاں کا وفد آیا، فلاں کا وفد آیا، ہاں اچھا آ کے بولتے اللہ کے رسول وفود قیامت کر کو حدیثوں کا ٹاپک ہے، میں فلاں کا ہوں، ہمارے لوگ وہاں ہیں، میں ان کا وفد کا یہ ہوں، نمائندہ ہوں، آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں، ہاں اچھا جواب دیتے اللہ کے رسول۔ وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن والكافة الورى۔ ہر دعوی نبوت آپ کی نبوت کے بعد گمراہی ہے اور نفس پرستی ہے۔ اللہ کے اس کی جو رسالت ہے تمام جنوں اور انسانوں کی طرف ہے، جن انسان سب کے لیے۔ اس لیے بارے تعالیٰ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوا ہوں۔ اور دوسری جگہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا اس کو مگر ایک سارے انسانوں کے لیے بشیر نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وارسلناک الی خلق کافۃ، مسلم شریف کی حدیث میں وختم بی نبی ارسلت الی الخلق کافۃ، ہم نے سارے انسان مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر نبی کو صلی ختم کر دیا گیا۔ بعض محترین حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین نے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے، نہ کہ خاتم الرسول کہا ہے۔ ممکن ہے رسول آ سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، رسول خاص ہے۔ جب نبی عام نہیں آ سکتا تو رسول کیسا آ سکتا ہے؟ رسول ہی نہیں آ سکتا تو نبی نہیں آ سکتا۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے، تو جو نبی عام نفی ہوئی تو رسول بھی نہیں آ سکتا۔ بالحق والہدی وبالنور والضیاء، آپ کو اللہ نے مبعوث کیا تھا حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، نور و ضیاء کے ساتھ۔ حق، ہدایت، نور اور ضیاء، یہ دین شریعت کے اوصاف۔ ضیاء کے اندر نور سے زیادہ روشنی ہے، تو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے جہاں دیگر صفات ہیں، ایک صفت کلام ہے، اللہ کے صفات۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا، اللہ کے صفات میں اللہ متکلم ہے، یعنی بات کرتا ہے۔ اس کا کلام ہمارے جیسا نہیں، یعنی ہمارے جیسے زبان ہونا، منہ ہونا نہیں، اس کا کلام اللہ کے ساتھ جیسے بے مثال ہے، ویسے ہی اس کا کلام بھی، اس کا بولنا بھی بے مثال ہے۔ اس کی جملہ صفات بے مثال ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ کلام الہی
تو اللہ تعالیٰ متکلم ہے، مگر اس کے تکلم کی کیفیت کیا ہے، کس طریقے سے، یہ ہم ناواقف ہیں. ہم صرف اتنا جانتے ہیں یہ کلام الہی ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تم مثال دینے کی کوشش مت کرو. یہ کلام الہی کیف و کم سے منزہ ہے، کیفیت و کمیت اجسام کے خواص میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صفات اجسام سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اجسام سے پاک ہے، یاد رکھو. وہ متکلم تو ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں، زبان منہ کیا بھی نہیں اس کو. کلام الہی اس کیفیت سے منزہ ہے، اور کلام الہی قول الہی فرمان الہی ہے. یہ محض تخیلات نہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم پر نازل کیا گیا، بلکہ وہ حضرت جبریل کے کلام کے ذریعے سے ان کو نازل کیا ہے. یہ مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خالق و مالک کا کلام ہے. اسی پر فرمان باری دلیل ہے. تو جو اس کو مخلوق کہے گا وہ کافر ہے. قرآن کو مخلوق کہے گا، ایک فرقہ پیدا ہوا تھا قرآن کو مخلوق کہنے والا، پیدا ہوا. پھر امام احمد بن حنبل تھے اس زمانے میں، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، کسی سزائیں دی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے اتنے بڑے امام کو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چوتھے امام ان کے زمانے میں تھا. کوڑے برسائے جاتے تھے ان پر. کوڑے ہاتھی کو مارتے، ہاتھی بے ہوش ہوتا تھا. کوڑے ان کے پر ننگی پیٹ پر کوڑے برسائے جاتے تھے. یہ جو خلیفہ ہارون، مامون وغیرہ ہے نا، یہ عباسی خاندان کے خلیفہ فلسفے سے متاثر ہو گئے. فلسفے سے متاثر ہو کے قرآن کو مخلوق کرنے لگے. مخلوق پر فنا آتی ہے لیکن کلام الہی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کو فنا نہیں آئے گی. یاد رکھو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، وہ فنا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ سے بے اعتبار قول، بغیر کیفیت کے، بلا کیفیتی قولاً، بغیر کیفیت کے ظاہر ہوا ہے. بدا ظاہر ہوا، تو کیا فرق؟ بدا قولاً کہہ کر معتزلہ پر رد کیا ہے. تو ایک ایک جملہ جو ہے جو مختلف لوگوں ہیں نا، مختلف گمراہ پر کے ان پر رد ہے. ایک لفظ کیسا کرتے انہوں تو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ سے کلام کیا. کیسا؟ وہ بھی تکلیماً، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا. اب کیا بولتے بولو، وہ کیسا بے مثال ہے، ہم جان نہیں سکتے وہ سب. تو اس لیے شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں، قول اول را لہن نئے آواز نے، اس کے قول میں لہن اور آواز نہیں ہوتی. کیسا بات کیا اللہ، انہوں کیا سمجھے، ان کو کچھ معلوم تو. قول او را لہن نئے اور آواز نئے، اس کا لہن اور نئے آواز نہیں ہوتی. انزلہ علی نبی، اس نے نبی پر نازل کیا، وحی کے ذریعے سے نازل کیا. وصدق المؤمنون، مومن نے تصدیق کی اس کو، علی ذالک، اس پر، حقاً، وایقنوا، اس پر یقین کیا، وانہ کلام اللہ، و کلام اللہ بالحقیقت حقیقت، ولیس بمخلوق، اور مخلوق نہیں ہے، کلام البریہ، مخلوق کلام کی طرح نہیں ہے. تو جو ہے یہ جو مختلف لوگ ہیں ان کا رد کیا. ومن سمع، جس نے سن کر یہ کہا، وزعم انہ کلام البشر، یہ کیا ہے؟ کلام بشر ہے، اللہ کے رسول کا کلام ہے. وقت کا اس نے کفر کیا، قرآن کو کہا کہ بشر کلام ہے تو کفر. وقد ذم اللہ وعبہ وعودہ عذابہ حیث سأصلی سقر، جو اس کو کہا کہ کلام بشر ہے تو میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. ولما اعوذ اللہ تعالیٰ بسقر لمن قال ان هذا قول البشر، اس نے کہا یہ بشر قول کا بشر، انہوں نے کہا ان هذا قول البشر، کا کچھ لوگوں نے کافر نے وہاں. علمنا انه قول الخالق البشر ہے ولا يشبه قول البشر. جب اللہ تعالیٰ نے شخص کو دوزخ کی دھمکی دی جس نے یہ کہا کہ کلام، تو ہم نے جان لیا کہ خالق بشر کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. ومن وصف اللہ بمان من مان البشر فقد کفر، اس نے اللہ تعالیٰ کو انسان کی صفات میں سے کسی صفت سے متصف کیا، وہ کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہو سکتی.
فمن ابصر ھذا فقد اعتبر، جس نے اس کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا اس کو نصیحت، تو اس کو نصیحت حاصل ہو گئی. وان مثل قول الکفار، کفار کے قول سے وہ بچ گیا. وعلم ان اللہ تعالیٰ بصفات لیس کبشر، اس نے اس بات کو جان لیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں انسان کی مثل نہیں ہے. سبق نمبر 7. تو سبق کے لیے انہوں نے پہلے کیا مضمون ہے اس کو اردو میں لکھا ہے، اس کے بعد جو ہے عربی ٹیکسٹ ہے اس کا مطلب. اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان کی آنکھوں میں قدرت و طاقت نہیں ہے جو اس کا دیدار کرے. اب شب معراج میں ہوا کہ نہیں ہوا ہم کو سوال نہیں ہونے والا نہیں. تو بعض صحابہ کہتے ہیں ہوا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ہوا ہے، تو ہم کو سوال نہیں ہونے والا اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں اس میں، اللہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے. آخر میں مومنین، آخرت میں مومن کو اللہ کا دیدار ہونا، اس پر سب اتفاق ہے. تو یہ جو گمراہ فرقے انکار کرتے، جو گمراہ فرقے ہی معتزلہ خوارج وغیرہ سب اہل جنت کو دیدار ہوگا، جنت میں بھی ہوگا. بتصریح صحیح روایت کے مومنین دخول جنت سے پہلے معیشت میں اللہ کو دیکھیں گے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس طرح تم سورج اور چاند کو سورج کو دیکھتے ہو، سورج کے دیکھنے میں تم کو کچھ دن کے اس میں صبح دیکھنے میں تم کو جو ہے رکاوٹ ہوتی ہے کیا؟ ابر نہیں ہے سورج ہے ریکارڈ ہوتی ہے. ہاں ویسے تم اللہ کو دیکھو گے بس. وہ کیا کل ہونے والا، اب کیا کرتے تم لوگ اس کو؟ تو ہمارے کچھ گمراہ فرقوں نے انکار کر دیا. سب متفق ہیں اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں بھی. اور صحیح روایتوں کے مطابق مومنین کو دخول جنت سے پہلے محشر میں دیدار ہوگا. محشر میں کس کو دیدار ہوگا؟ اہل ایمان کو ہوگا یا سب لوگوں کو ہوگا؟ پھر کافروں کو رؤیت نہ ہوگی. تو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. مومن کو صرف منافقین کو روایت ہوگی، باقی کفار کو نہیں ہوگی. تو سب لوگ جو ہے اللہ کے در کے تڑپتے رہیں گے. جتنی نعمتیں جنت میں ہیں، جنت میں جتنی نعمتیں سب نعمتیں، لیکن آخر میں جب اللہ کا دیدار بولے ساری نعمتیں بس اللہ کا دیدار ایک ہی بڑی نعمت ہوگی. جو جتنا زیادہ اللہ درجے کا ہے اس کو اتنا زیادہ اللہ کا دیدار ہوگا. تو وہ جمعہ کے دن ہوگا، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو جو ہے جمعہ کے دن تڑپتے رہیں گے بھائی کب آئے گا، کب جائیں گے جمعہ کو، کب اللہ کا دیدار کریں گے. دیکھو آخرت میں اہل جنت کو روایت ہوگی، اس پر سب متفق ہیں. علاوہ جہمیہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ، خوارج، امامیہ، یہ سب اس کے خلاف ہے. کیا تم اپنی عقل سے ایسا دیکھ سکتے ہیں میں فلاں، ارے حدیث میں بات ہے، تم قرآن حدیث کو ماننا ہے تم کو، اور تم کو اس لیے کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا الگ ہے وہ دنیا الگ ہے، یہ عالم الگ ہے وہ عالم الگ ہے. کیوں سمجھتے رہتے تم بات کو؟ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یہی کہتے رہتے ہیں. جب کسی کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے کے شرائط ہیں، دیکھنے والے میں قوت ہونا چاہیے، روشنی ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے، ڈسٹنس ہونا. ارے وہ سب تم نے لکھ کیا کرنے بس اسے کنڈیشن کو ڈالو تمہیں بس. اللہ تعالیٰ جہاد سے، اللہ تعالیٰ کسی بھی جہت میں نہیں، کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے. ارے بھائی یہاں الگ وہاں الگ، وہاں کا دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رویت ہوگی، اس کے سچے رسول نے فرمایا رویت باری ہوگی. کیوں؟ کیسے؟ ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کا فریضہ ہے. تو یہ عقیدے کی کتاب اس لیے لکھی گئی ہے کہ جو ہے صحیح عقیدہ رکھنا ہے. اب اس کے سب ان کے چون چرا کے جوابات بھی دیے گئے، ان کی چون چرا کے سب جوابات دے کے ان کو لاجواب کر دیا گیا ہے. وہ بھی ہے کتاب ہمارے پاس قاعدہ نصفی کے اندر جو ہے. تو ایسے ان کی جو تمام جو شکوک شبہات ہیں اس کو رد کرنے کے لیے علم کلام کہتے ہیں اس کو. پلین عقائد بیان کرنا، پھر ایسے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو رد کرنے کے لیے ایک دوسرا علم آیا، علم کلام. علم عقائد ہے، علم کلام.
تو علم کلام جو ہے تو وہ بھی کتابیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ ہیں. تو ان سب کو بالکل لاجواب کر دیا گیا ہے. تم اپنے عقل کو عقل تمہاری کتنی ہے؟ کوئی چیز عقل سے اوپر نہیں ہے کیا؟ ساری چیز تمہاری عقل میں آتے ہیں کیا؟ عقل کی بھی لمٹ ہے کیا؟ نہیں. تم اپنی عقل کو لڑا کے بات کرتے ہو کہ ساری چیزیں عقل میں آتی ہے انسان کے؟ نہیں آتی. نہیں. تو عقل کی بھی لمٹ ہے. فلسفے کی بھی لمٹ ہے. تمہارا جو منطق اس کی بھی لمٹ ہے. لاجک کی بھی لمٹ ہے. لاجک فلسفی یہ سب کو جو ہے صفا کو لیں گے. صفا کے معنی بیوقوف ہو. تم بیوقوف ہو. صفحات ہے تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. جب قرآن حدیث سے رؤیت کے وقوع کا ثبوت میں تو پھر ہمیں اس کی مکان میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں رہی. بنص سے قرآن کے ٹیکسٹ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ربی ارنی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ لن ترانی فرمایا، لن ارانی فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں دیکھا نہیں جیسا، ایسا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ارا، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، ایسا نہیں فرمایا. تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بولا لن ترانی، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. مجھے نہیں دیکھا سکتا یہ نہیں فرمایا. اچھا تو تم جو ہے وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ ثابت قدم رہا تو تم دیکھ سکو گے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. دیکھو تم دیکھ سکو گے. پھر رؤیت کو استقرار جبل، پہاڑ اگر قائم رہا تو پھر نفسی ممکن ہے، اور جو چیز کسی ممکن ہو اور معلق ہو اس پر، لہٰذا معلوم ہے کہ رؤیت ممکن ہے. اگرچہ دنیا میں بنا ضعیف و کمزوری کس کا وقوع نہیں ہو سکتا، آخرت میں اس کو ہے انشاءاللہ ضرور ہونے والا ایمان والوں کو. وریت حق، اللہ کا دیدار حق ہے. لأہل الجنتی، اہل جنت کے لیے، بغیر اللہ کو کون احاطہ کر سکتا ہے؟ دیکھتے بس نہیں. ولا کیفیت کما نطق بھی کتاب ربنا وجوہ، قرآن میں ہے لفظ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. کچھ چہرے اس دن جو ہے کیا ہوں گے؟ چمکتے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. اب قرآن میں اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے تو تمہیں کیا بولو؟ تم بولو ناظرۃن، نظر ناظرۃن، دیکھنے والے کچھ چہرے. تمہیں اس میں کہیں کیا نہیں بولو؟ نہیں چھوڑو جاؤ. اہل ایمان کے لیے فرمایا جا رہا ہے، فرمایا گیا کہ اہل جنت کے لیے کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کیا کریں گے؟ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے.
دیکھو سب کو ہی کہ نہیں، دیکھو ادھر ادھر. بنیاد عقیدے سے پہلے کیا بھی عقیدہ پیش کرو. ہے وہ بھی وہ کتاب میں ہے، فرقوں کا تمام فرقوں کا 73 فرقوں کا سب نکال کر رکھے ہیں اچھا چھٹکے سے. جو حدیث ہے 73 فرقوں کی حدیث ہے نا، اس کا پورا ڈیٹیل ہے. صرف ایک لفظ یاد رکھیں، ما انا علیہ، میں اور میرے صحابہ کیا کریں. اس کے اوپر جانچ لیتے معلوم ہوتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. حق و باطل کی جانچ کے لیے ما انا علیہ وسلم، میں اور میرے صحابہ یہ کرے کیا؟ اللہ کے رسول کرے، صحابہ کرے، چھوڑو اس کو چھوڑ کر. میں کسوٹی دے دی اللہ کے رسول، کسوٹی پر کر دیکھو کیا ایسا کرے، یہ کرے اس طرح سے کرے کیا، وہ اس طرح سے کرے کیا. ولا ندخلوا في ذلك متأولين بآرائنا ولا متهمين بأهوائنا. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں ہم جو ہے تعویل نہیں کریں گے، ہم نہیں تعویل کریں گے اپنی رائے سے، اور اپنی خواہشات سے وہ ہم بھی نہیں کریں گے. حدیث میں قرآن میں بس وہ کیا ہوتا ہے کہ اب کیا کرتے ہیں. فإنه چونکہ ما سلم فی دینه الا من سلم للہ عز وجل ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ورد علمہ ما اشتبہ علیہ الی عالمہ. اس لیے کہ اپنے دین کے اندر کوئی محفوظ نہیں رہے گا مگر وہی جس کو اللہ عز وجل سالم رکھے، اس کے رسول کے لیے تسلیم الانتقاد اختیار کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا اس کو اس کے جھک جائے. اس پر جو علم مشتبہ ہو اور کسی عالم کی طرف لوٹا دے علم کو، نہیں آتا سب آتش کر بیٹھتا انسان، وہ غلط ہے. دین کی سلامتی حفاظت کا وہی طریقہ ہے کہ فرمان ربانی کیا ہے دیکھو، ہر قسم کی چوٹ چرا ختم کرو، اس پر اس کی تصدیق کرو. جن باتوں کا علم نہیں ہے اس کو اللہ رسول کے حوالے کر دو. قرآن کے نصوص یعنی ٹیکسٹ کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اور نہیں ان باتوں کی تعویلات کر کے اپنے دین کو خراب مت کرو. جب بات یوں ہے تو رویت بار تاری اللہ کا ثابت ہے، اس کو ہم کہیں گے. اسی کیفیت کیا ہوگی ہم نہیں بیان کریں. قرآن سے اس کا ثبوت ہے، حدیث سے صحیح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث میں انکم ترون ربکم، بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے، عیاناً کلم کھلا، عین کے من کلم کھلا، کما ترون الشمس فی ظلمتی، جس طرح دن کے اجالے میں سورج کو دیکھتے ہو، دوپہر میں سورج کو دیکھتے ہو، لیس دون آسا، جس میں جو ہے ابر نہیں. بے شک تم اپنے رب کو اس طرح کھلم کھلا دیکھو گے جس طرح سورج کو دوپہر کے وقت دیکھتے ہو جبکہ ابر نہیں ہوتا، ظہر کے وقت دیکھتے ہو فی ظلمتی لیس دون حجاب، ابر نہیں ہے، سورج کو دیکھ سکتے نہیں. ویسے اللہ کا دیدار ہو، بس وہ کیا ہوتا ہوگا اور کیا کرتا. اسلام کا تقاضا ہے کہ بلا چون چرا احکام کو مانے. جس چیز کا علم ہم سے روک دیا گیا اس کے پیچھے نہ پڑے، ورنہ ایسی باتوں کے پیچھے پڑے گا جن کا علم ہم کو نہیں دیا گیا تو خالص توحید اور معرفت اور ایمان کی دولت نصیب نہ ہوگی. ایسا شخص ایمان و کفر کے درمیان اور تصدیق کے درمیان اور اقرار اور انکار کے درمیان حیران رہے گا. ولا یثبت قدم الاسلام الا علی ظاہر التسلیم والاستسلام. اسلام کا قدم کیسے رہے گا؟ تسلیم اور استسلام. مان لیا تو مان کو جھک گیا تو قائم رہے گا. کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے ڈگمگا رہنے والا وہ کرنے کی ضرورت نہیں. فمن رام علم
ما حجز به علمہ، تو جس نے طلب کیا اس چیز کو جس کے لیے روک دیا گیا تھا. ولم یقنا، اور قناعت نہیں کی، بالتسلیم پر قناعت نہیں کی، بالتسلیم فہمہ، حجبہ مرامہ عن الخالص التوحید، اس کے فہم نے تسلیم پر قناعت نہیں کی تو اس کا مقصد اس کو روک دیا خالص توحید سے، وہ صحیح الایمان، صحیح ایمان سے روک دیا گیا. دیکھو وَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے ڈگمگاتے رہے گا، تصدیق و تکذیب کے درمیان، وہ اقرار و انکار کے درمیان، موسسن شبہات رہے گا، مومن بھی نہیں رہے گا اور مصدق بھی نہیں رہے گا، ولا جاہدن ولا مکذبن. تو ایسے کچھ لوگ رہے جو مختلف گمراہ فرقے ویسے رہے. ولا یسع الایمان، ایمان ثابت نہیں تھا بالروتی الی دار الاسلام لمن اعتبر منهم بوهم او تاول بفهم، اس کا نہ تعبیل ہو رویت، تعبیل کرنے کی ضرورت نہیں، تم کو تعبیل ہے انٹرپریٹیشن رانگ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا ہوتا ہے بس ایسا ہوتا ہے، وہاں دیکھیں جانے کے بعد کیا ہونا. ومن لم يتوقع النفی والتشبیہ فضل ولم یصب تنزیہ، جو نفی و تشبیہ سے پرہیز نہیں کرے گا تو پھسل گیا، تنزیہ تک رسائی حاصل نہ کر سکا. فإن ربنا جل ولا موصوف بصفات الوحدانیۃ، ہمارا رب جو بڑا بزرگ ہے صفات وحدانیت کے ساتھ متصف ہے، اس کی صفات وحدانیت ہے، اپنی ذات میں اپنی صفات میں اس کی جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی صفات جیسے کسی میں صفات نہیں. منعوت صفات وحدانیت سے موصوف ہے، مخلوق میں کوئی اس کا ہم وصف نہیں ہے، ذات میں بھی اس کے جیسا نہیں ہے نا، اس کی صفات میں بھی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے. ہم لوگ سنتا ہے اللہ تعالیٰ، سنتا کا تو کیا کان ہے، بس سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، پکڑتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے سب بے مثال اللہ کا، جیسے ذات بے مثال ہے صفات بھی بے مثال ہے، اور کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے. ایک سن رہا ہے تو دوسرے کا سننا روک دیتا نہیں، بس دیکھ رہا ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے بیک وقت سب. ہمارے رب جل اللہ کی صفات وحدانیت کے ساتھ متصف ہیں، صفات وحدانیت فردان کے ساتھ منعوت ہیں، مخلوق میں سے کوئی اس کا ہم وصف نہیں ہے. پہلے جملے میں اللہ احد کی طرف ہے، دوسرا جملہ اللہ الصمد کی طرف ہے، لم یلد ولم، تیسرے جملے میں سے ولم یکن لہ کفوا احد کی طرف اشارہ ہے. وحدانیت کا اطلاق ذات کی یکتائی کو بیان کرتا ہے، فردانیت کا اطلاق صفات کی یکتائی کو بیان کرتا ہے. سبق نمبر 8، جب ماقبل میں بات معلوم ہے اس کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفات بے مثال ہے، اس مخلوقات کو جا سکتا نہیں. انسان گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، اوپر نیچے چرانے، شمال مغرب، اوپر نیچے، رائٹ لیفٹ، ایسا ہے اگے پیچھے. تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ جہاں سے خالق کی وہ سب مخلوق یہ پیدا کرنے والا وہ نہیں ہے، اسے کوئی جہت نہیں ہے. مخلوقات کو جہات ستہ 6 سائڈز گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کو کوئی جہات حاوی موئے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود خالق جہات ہے، تو مخلوق کے خالق کیسے کر سکتا ہے؟ مخلوق خالق کیسے کر سکتی؟ مخلوقات کو بربنا احتجاج کام کرنے کے لیے آلات کی ضرورت پڑتی ہے. ہم لوگ کچھ بھی کام کرنا ہے ضرورت پڑ لکھنا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ہم کو آلات و اسباب کی ضرورت ہے، اللہ کو آلات کی ضرورت نہیں ہے. اس کی شان سمدیت کے خلاف ہے. معلوم ہوا کہ اس کو آلات اسباب کی کوئی حاجت نہیں، نہیں اس کے لیے اعضاء ہیں، ارکان نہیں ہیں، اس کے لیے اعضاء نہیں ہیں، کیونکہ ترکیب کو مسلم ہے. ارے اعضاء کا تو انہیں بھی ہاتھ ہے، پیر، ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے لیے. جو حدوث کے ساتھ ہے نا ایسا ہو تو پھر ختم ہونے والی ذات ہوگی. اللہ کی ذات ازلی اور ابدی، اس سے پہلے آ چکا ہے. ازلیہ نے ہمیشہ سے ہے، ابدیہ نے ہمیشہ رہنے والا ہے. جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا.
یہ سمجھو، کچھ نہیں تھا تو اللہ ہی تھا، کچھ نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا. جہاں الفاظ آئے ہیں استعمال کے لیے، الفاظ تم نے سمجھانے کے لیے آئے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لے گا زمین کو، اور سماوات و مطویات بیمینہ ہی، اور آسمان جو ہے اس کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے. تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، تو اس کا لیفٹ ہینڈ ہے رائٹ ہینڈ ہے ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ اور ان کا ہم اقرار کرتے ہیں، مگر اس کے علم کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس کو اعضاء کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ احتیاج شان بے نیازی کے منافی ہے. ان صفات کو مانتے ہیں مگر ان کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. نہ اس کا کوئی کنارہ ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، کیونکہ محدود ذات کا یہ تقاضا سب چیزیں. اللہ کے ذات غیر محدود ہے. اجسام کا خاصہ ہے، وہ نہ محدود ہے، نہ جسم ہے، نہ زمانی ہے، نہ مکانی ہے. کسی زمان مکان میں محدود نہیں اللہ تعالیٰ. اس کا علم ذاتی ہے، اس کا علم ذاتی ہے اور کامل ہے. ہر چیز کا علم اس کو ہے. اس کا علم ذاتی ہے. ہاں، کسی کی بتانے سے نہیں ہوتا. سب معلوم ہوا کہ اس کو حدود کے ذریعے تحصیل حاجت نہیں، نہ کوئی اس کو حدود کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. لا یحد ولا یتصور، کوئی حدود میں وہ نہیں کہہ سکتا، نہ اس کا تصور کیا سکتا ہے. تعالی اللہ عن الحدود والغایات، اللہ تعالیٰ حدود سے اور نہایتوں سے پاک ہے. والارکان و اعضاء سے، ارکان و اعضاء بھی نہیں اس کے ہیں. والادوات، اور اسباب سے. ولا تحوی الجہات، اس کو جو ہے جہات الستہ، چاروں طرف ہم کو گھیری ہوئی چیزیں، اوپر نیچے دائیں بائیں، ویسا اللہ کو کوئی چیز گھیری ہوئی نہیں ہے. کسائر المبتدیات، ساری مخلوقات کو کوئی چیز گھیری ہے نا. ہمارے آگے ایک چیز ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں، شمال مغرب مشرق مغرب، ایسا اللہ کے لیے کیا نہیں ہے. ذات اللہ موصوف بالعلم غیر مدرک بالاحاطہ، اللہ کی ذات جو ہے ہمارے ادراک میں آنے والے نہیں ہے. ولا مریۃ بالابصار، ہماری آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے. پھر دار دنیا کی زندگی بول رہا ہوں، وہی موجودۃ بحقائق الایمان، وہ موجود ہے ایمان کی حقیقت کے ساتھ. من غیر حد، کوئی حد نہیں ہے. ولا احاطۃ، اس کا احاطہ نہیں ہوتا. ولا حلول، اس کو کسی میں حلول نہیں کر گیا. وتراہ العیون فی العقبہ، ہاں ضرور ہے کہ آنکھیں آخرت میں اس کا دیدار کریں گی. ظاہراً، کھل کر، فی ملکہ و قدرتہ، وقد حجب الخلق عن معرفتہ، اللہ نے روک دیا ہے مخلوق کو اپنی معرفت کی ذات سے. وبلہم علیہ بآیاتہ، والقلوب تعرفہ والعیون لا تدرکہ، فینظر الی المؤمن بابصار من غیر احاطۃ لادراک نہایتہ. تو مومنین جو ہے، اس لیے شعر ہے، تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے. معراج کا مسئلہ بھی اہمیت ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، بخاری میں روایت ہے معراج کی تفصیل سے آئی. اللہ کے رسول مسجد حرام سے بیت المقدس جانا، پھر وہاں سے اس کا جو ہے قطعی ثبوت ہے. سبحان الذی، پاک ہے بات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد تک، پھر زمین سے آسمان تک. معراج کی حدیث سے مشہور ہے. پھر آسمان سے جنت عرش وغیرہ تک. تو منکر اسرا، منکر کافر ہے. قرآن میں ہے نا سبحان الذی اسرا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. پھر معراج وہاں سے جو ہے یہاں سے لے کے مسجد اقصی سے لے کے آسمان تک گئے، وہ حدیث میں ہے. وہاں کا انکار کرنے والا مبتدی ہے، مبتدی گمراہ ہے. کس طرح سے؟ بے شمار حدیث، ایک دو حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے گئے وہاں تک چلے گئے. تو یہ معراج جسمانی تھی.
بیداری کی حالت میں تھی، اور آپ کی ذات اسی وجہ سے کفار کو انہیں شدت اختیار کرے، یہ تک بول چھوڑ دیتے، کیسا کہتے میں کیسا ہے، تو میں کیا خواب دیکھا خبر تو ہو گیا تھا، تو مسئلہ چلاتا تھا، خواب کون نہیں دیکھتا، میں خواب دیکھا ہوں، کیسا جا سکتا ہے وہ، یہ بحث شروع کر دیا لوگ. اچھا تم بیت المقدس دیکھا نہیں؟ تو جاتے آتے تھے وہ لوگ، اس کے دروازے کہتے ہیں، کھڑکیاں کہتے ہیں، کچھ چلے گیا اسے. اللہ تعالیٰ صاحب نے دکھا دیا اللہ کے رسول کو اس کا بیت المقدس. وہ دیکھتے تھے، بولتے تھے اللہ کے رسول، سب منہ بند ہو گئے ان کے، سب منہ بند ہو گئے ان لوگوں کے. والمعراج حق، معراج حق ہے. قد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، لے گیا تھا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، عرج بشخص ہی، ان کی ذات کو، فی الیقظتی، بیداری کی حالت میں، الی السمائی، آسمان، ثم الی حیث شاء، حیث ما شاء اللہ، جہاں تک اللہ چاہ لے کر گیا، من الاولی واکرمہ اللہ، اللہ چاہتا ان کا اکرام کیا، سبحانہ و تعالی، اور جو وہی بھیجنی تھی اپنی طرف وہی بھیجی. تو وہاں جو ہے حدیث میں سب تفصیلات ہیں، ایک حدیث دوسری نے بے شمار حدیث ہیں. آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات تھی، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو جہاں بہت سے انعامات سے نوازا، ان میں سے ایک حوض کوثر بھی ہے. تو یہ ایک نہر ہے جنت میں، اس کا جو ہے میدان حشر میں اس کا ایک حوض بنایا جائے گا. تو میدان حشر میں لوگ بہت سخت پیاسے ہوں گے اٹھنے کے بعد قبر سے، تو ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایمان والوں کو پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے آثار سے پہچان کر جو ہے ان کو پلائیں گے، اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے. والحوض الذی اکرم اللہ بہ غیثا لامتی حق، وہ حوض جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا ہے امت کی سیرابی کے لیے، وہ بھی حق ہے. شفاعت کا مسئلہ، شفاعت کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. شفاعت کا انبیاء علیہ السلام تو پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر اس کے بعد علماء کریں گے، اس کے بعد شہداء کریں گے. تو شفاعت کے مختلف جو ہے سٹیجز ہیں. تو پہلے سب سے پہلے شفاعت کا شروع کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے لوگ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سب لوگ پورے مخلوق کھڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم رہے گا. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کو بولیں ذرا حساب شروع کرنے کے لیے، جلدی حساب کرو، حساب کتاب کر کو جلدی کہاں بھیجنا ہے بھیج دیں گے لوگوں کو. تو انہوں بولیں گے نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں بول سکتا نہیں اللہ سے. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، انہوں وہی بولیں گے، ہر ایک اپنا اپنا عذر پیش کریں گے. ہر نبی کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو آخر میں ہمارے ہاں آج میں ہی ہوں، میں بول سکتا ہوں. آپ کی کہنے پر اللہ تعالیٰ کہیں ہاں چلو تم شفاعت کرو، تمہارے سل تو ہوتا ہے، آپ سوال کرو، آپ کا سوال پورا کیا گیا. اشفا تشفع، آپ شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر سب شفاعت ہوگی، شروع ہوگا حساب کتاب. سارے انبیاء نفسی نفسی کریں گے، کوئی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا سوائے آپ کی ذات کے. یہ شفاعت کی پہلی قسم ہے. دوسری تیسری شفاعت ان لوگوں کی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تاکہ وہ بھی جنت داخل کر دیے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے متعلق جہنم میں داخل کا فیصلہ کیا جائے گا، کیا ہوگا، دخول فیصلہ ہوا ہے، ان کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے تاکہ جہنم میں داخل نہ ہو. چوتھی قسم یہ کہ جنت کے ان کے درجے بلند کرنا ہے کسی کے، یہ بھی شفاعت ہے. کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر جائیں گے اللہ کے رسول کی شفاعت سے. چھٹی قسم کی مستقل حساب کو ہلکا حساب کر دیا جائے گا. ساتویں قسم جنت میں شفاعت، آپ کی شفاعت جنت میں داخلے کی اجازت ہو جائے گی. آٹھویں جو مومنین گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا تھا، پھر تھوڑا سا عذاب ہوگا، وہاں سے نکال لے جائیں گے. تو معتزلہ خوارج وغیرہ سب انکار کر کی لکھیں گے کیا ضرورت تھی، میں تو مانتے. کچھ فرقے شفاعت کا انکار کرنے والے، معتزلہ اور خوارج اس کا انکار کرتے ہیں. تو جو ہے بے شمار احادیث اس کے بارے میں
شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کے بولیں۔ تو یہ سب لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عقائد بیان کرنے کی۔ گمراہ فرقوں نے لوگوں کے عقائد بگاڑ دیے، تو صحیح عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ایک معراج کا واقعہ، ایروپلین آنے سے پہلے لوگ بہت تعجب کرتے تھے، یہاں سے وہاں کیسا گئے ہوں گے، کیا ہے؟ اب معلوم ہے 5 منٹ کے درجے 2 گھنٹے میں وہاں جا رہا ہے انسان، 3 گھنٹے میں جا رہا ہے، اسے سعودی عرب جا رہا ہے۔ 15 دن میں جاتے تھے پانی کی جو 15 دن مہینے میں جاتے تھے پہلے حج گئے تھے سلوگاں، اب کیا ہے 5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ جا رہا ہے۔ ارے وہ ایسا انسان بنا سکتا ہے ایسا، تو اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ اب خلاری تو ایسی ہی ساری چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں جو انسان ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو وہ عالم ہی الگ ہوگا اس کا۔ والشفاعۃ التی ادخر لهم کما روبی، وہ شفاعت جس کو اللہ کے رسول نے لوگوں کے لیے ذخیرہ بنا رکھا ہے۔ آتانی آت من عند ربی، مشکات کی حدیث ہے، فخیرنی بین ان یدخل نصف الامۃ الجنۃ وبین الشفاعۃ، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور کہا جو ہے آپ آدھی امت کو جنت میں داخل کریں یا شفاعت کو اختیار کریں، 2 آپ کو چیزیں، شفاعت کا اختیار ہے یا آدھی امت کو جنت داخل کرنے کا۔ تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا، پوری امت کے لیے شفاعت کروں گا میں۔ اخترت الشفاعۃ وہی لمن مات، ہاں دیکھو یہاں ہے، میری شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت میری امت ان امتی کے لیے جو بغیر شرک کرے مر گئے۔ امتی اگر شرک کر کے مر گیا تو شفاعت سے محروم ہے۔ آپ کی شفاعت نہیں ہوئی تو کس کی شفاعت ہوگی؟ کس کی شفاعت نہیں ہوگی اس کو؟ تو بہرحال جو ہے تو یہ عقیدۃ الدعویٰ کا ابھی کا 1/3 حصہ ہوا، ابھی باقی ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سنائیں گے آپ کو۔ تو عقیدہ جو ہے امپورٹنٹ ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ تو عقیدے کے دلائل کیا ہیں وہ اس کتابیں نہیں، وہ حدیث سے قرآن سے ایک دلائل ہیں، پھر عقلی دلائل ہیں۔ قرآن سے حدیث دلائل ہونا تو وہ ہیں، پھر عقلی دلائل ہونا تو پھر رد کرنا تو ان لوگوں کا جو گمراہ فرقے ان کا رد کرنا، تو وہ اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ قاعدہ نصفی جو کتاب ہے اس کے اندر ہے اسے، تو کیونکہ عام لوگوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں پیش کرنا ہے کتاب ہمارے پاس، قاعدہ نصفی، اس کا ترجمہ بھی ہے۔ تو بہرحال جو ہے جو لوگ آ رہے ہیں میں ان کو یہ کرتا ہوں کہ جو ہے پابندی سے سنیں باتوں کو غور سے، اور عقد کے معنی باندھنا، عقد خانی بولتے ہیں، عقد کے معنی باندھنا ہے، دل میں ان باتوں کو باندھ لیں جو باتیں آپ کو سنائی گئی اس کو دل میں باندھ لیں، اس کو آپ کا عقیدہ درست کرنا، صحیح عقیدہ آپ تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی پر نجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب لوگوں کو صحت اور قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دائمة مقبولة تؤدي من الحق والذین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ میراث کے تعلق سے جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں انہیں میراث تقسیم نہیں کر رہی، یہ ہے ہر آدمی لے کر اپنے اپنے رشتہ